فیمز اسپتال اسلام آباد کی ڈاکٹر ثروت میں کرونا وائرس کی تصدیق۔ ویڈیو بیان میں ڈاکٹر ثروت نے بتایا کہ 3 دن پہلے ایک ساتھی کا کرونا ٹیسٹ مثبت آیا تھا، جس کے بعد ان میں بھی کرونا وائرس کی علامات ظاہر ہوئیں اور آج صبح ان کے کرونا ٹیسٹ کی رپورٹ مثبت آئی۔ ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد ڈاکٹر ثروت کا کوئی پرسان حال نہیں، ایک چھوٹے سے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ اب ڈاکٹر ثروت کی حکام سے مناسب جگہ منتقل کرنے اور ان کے معاملے کا فوری نوٹس لینے کی اپیل۔ کراچی میں ڈاکٹر فرقان کی کورونا سے ہلاکت۔ ترجمان SIUT کے مطابق ایمرجنسی اور کورونا مریضوں کے لیے مختص بلڈنگ میں ڈاکٹر فرقان آئے ہی نہیں۔ اس دن تعینات عملے نے بھی ڈاکٹر فرقان کو ایمرجنسی اور وارڈ میں نہیں دیکھا۔ CCTV ویڈیو میں بھی ڈاکٹر فرقان کے اسپتال آنے کے شواہد نہیں ملے۔ دو ماہ بعد لاہور کے سروسز اسپتال کی OPDs کھل گئی۔ مریضوں کا غیر معمولی رش، پرچی سے لے کر علاج معالجہ اور ادویات کی فراہمی سمیت تمام سروسز شروع کر دی گئی۔ اسپتال حکام کے مطابق ماسک، گلوز اور حفاظتی کٹس پہن کر مریضوں کو دیکھا جا رہا ہے۔ سماجی فاصلہ رکھتے ہوئے ایک وقت میں ایک ہی مریض کا چیک اپ ہو رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں بھی پرائیویٹ کلینکس اور اسپتالوں کو کھولنے کی اجازت دے دی گئی۔ کورونا کے خلاف جنگ میں سب سے آگے دوسروں کی جان بچانے کے لیے خود کو خطرے میں ڈالنے والے طبی عملے کو قوم کا سلام۔ طبی عملہ فرض شناسی اور قربانی کی اعلیٰ مثال بن گیا۔ جیو نیوز کا خراج تحسین۔ کراچی شدید گرمی کی لپیٹ میں روزہ داروں کا امتحان دوہرا ہو گیا۔ 35 ڈگری کا درجہ حرارت 40 ڈگری محسوس ہونے لگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گرمی کی لہر مزید 2 روز جاری رہے گی۔ سمندری ہوائیں شام میں بحال ہو جائیں گی، لیکن ان کی رفتار کم رہے گی۔ شہر میں 15 مئی کو ایک اور ہیٹ ویو آنے کا امکان ہے۔ سندھ کے دیگر شہر بھی گرمی کی لپیٹ میں۔ نواب شاہ میں درجہ حرارت 43، مٹھی 42 اور لاڑکانہ میں درجہ حرارت 40 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ ہیٹ ویو کے دوران افطار اور سحر میں مشروبات اور پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ مرغن کھانوں سے گریز کریں۔ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں۔ دن میں باہر نکلیں تو سر کو ڈھانپیں۔ ہلکے رنگ کے ڈھیلے ڈھالے لباس پہنے۔ چکر آنے، کمزوری محسوس ہونے یا زیادہ پسینہ آنے پر سایہ دار جگہ پر رک جائیں۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1300 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ مصدقہ مریضوں کی تعداد 21,501 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق کورونا سے مزید 24 مریضوں کے انتقال کے بعد جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 486 تک جا پہنچی۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس لاک ڈاؤن میں نرمی یا ختم کرنے پر حتمی مشاورت۔ بلوچستان نے وفاق کے احکامات سے قبل ہی لاک ڈاؤن میں 19 مئی تک توسیع کر دی۔ مختلف شہروں میں نادرا کے دفاتر پر آج بھی رش۔ شہریوں نے احتیاطی تدابیر اور سماجی فاصلوں کو نظر انداز کر دیا۔ لاہور کے نادرا دفاتر میں احساس کے والد پروگرام کے تحت امداد لینے والوں کی بائیو میٹرک تصدیق۔ بزرگ شہریوں اور خواتین کی بڑی تعداد کسی حفاظتی انتظام کے بغیر قطاروں میں کھڑی رہی۔ ملتان اور فیصل آباد میں بھی شہریوں نے حفاظتی تدابیر پر عمل نہیں کیا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ کورونا سے نمٹنے کے لیے حکومت کی کوئی حکمت عملی نظر نہیں آتی۔ حکومت نے لاک ڈاؤن کیا ہی کب؟ آج تک وزیر اعظم کا بیان نہیں آیا کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے۔ جب انفیکشن اور ڈیتھ ریٹ بڑھ رہا ہو تو لاک ڈاؤن میں نرمی کیسے کر سکتے ہیں؟ سابق MD PSO کی تعیناتی کے نیب ریفرنس میں شاہد خاقان عباسی کی 3 ہفتے کے لیے راداری ضمانت منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب کو 27 مئی تک گرفتاری سے روک دیا۔
کنٹرول لائن پر جنگ بندی کی خلاف ورزی پر سینئر بھارتی سفارتکار کی دفتر خارجہ طلبی، پاکستان کا شدید احتجاج، ایل او سی پر سیز فائر خلاف ورزیوں پر ترجمان دفتر خارجہ بھارتی فورسز کی ایل او سی کے باکسر سیکٹر میں 4 مئی کو بلا اشتعال فائرنگ سے 6 معصوم شہری شدید زخمی ہوئے تھے۔ صوبائی حکومت بیاتی منصوبے پر اعتراضات کے جواب سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتی، درخواست گزار کے اعتراضات پر کے پی کے حکومت سے جواب طلب، سپریم کورٹ کے پشاور بیاتی پروجیکٹ کیس کی سماعت میں ریمارکس، جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا منصوبے پر 1 قدم آگے تو 2 قدم پیچھے والی مثال صادق آتی ہے، بیاتی منصوبہ عوام کے پیسے سے بن رہا ہے، پیسہ ضائع ہو جائے تو باس پرس تو ہوتی ہے۔ بھارت میں کورونا سے 24 گھنٹوں کے دوران ریکارڈ 195 ہلاکتیں، مزید 3900 افراد میں وائرس کی تصدیق، متاثرہ افراد کی تعداد 46,000 سے تجاوز کر گئی۔ روس میں 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 10,000 کیسز سامنے آ گئے، مریضوں کی تعداد 1.5 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتیں 2,52,000 سے زائد اور مریضوں کی تعداد 36,60,000 سے تجاوز کر گئی۔ کورونا لاک ڈاؤن کے سبب بھارت میں پھنسے پاکستانیوں کی واپسی، 193 پاکستانی واگا بارڈر کے راستے واپس وطن پہنچنا شروع، 72 گھنٹے تک کوارنٹین میں رکھا جائے گا۔ پی آئی اے کی خصوصی پرواز ترکی میں پھنسے 284 پاکستانیوں کو لے کر وطن پہنچ گئی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر مسافروں کا طبی معائنہ اور اسکریننگ کی گئی، 2 مسافر پیمز منتقل۔ ایڈیٹر ان چیف جنگ اور جیو گروپ میر شکیل الرحمان 54 روز سے قید میں، 34 سال پرانے پراپرٹی کے لین دین کے معاملے پر ابھی تک کوئی کیس رجسٹر نہیں کیا جا سکا۔ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری روزنامہ جنگ، دی نیوز اور جیو ٹی وی بند کرنے کی کوششوں کے خلاف مرگیر احتجاج۔ رمضان شوگر ملز ریفرنس، لاہور کی احتساب عدالت کا حمزہ شہباز کو 12 مئی کو ہر صورت پیش کرنے کا حکم، فرد جرم عائد کی جائے گی۔ پاکستان کی قرضے کی قسط مؤخر کرنے کے لیے G20 ممالک سے باقاعدہ درخواست، ذرائع کے مطابق 1 ارب 80 کروڑ ڈالر کی قسط رواں سال دسمبر تک مؤخر کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ قرضے کی قسط مؤخر ہونے کی صورت میں پاکستان رواں سال دسمبر تک نئے قرض حاصل نہیں کر سکے گا، IMF سے قرض اس پابندی سے مستثنی ہوگا۔ اسٹیٹ بینک نے بینکس کو 14 دن کوارنٹین کیے گئے کرنسی نوٹ استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ بینک کے اعلامیے کے مطابق عالمی ادارہ برائے صحت نے مسودہ سطح پر وائرس کی زندگی مختصر ہونے کی تصدیق کی ہے۔ بینکس کو 14 روز کوارنٹین کیے گئے نوٹوں کے عوض فراہم کیا گیا کریڈٹ واپس لیا جائے گا۔ نہیں ہمیں لڑنا ہے، لڑنا نہیں ہمیں لڑنا ہے، اس وبا کے پیچھے ہاتھوں کے بڑھنا ہے، ڈرنا نہیں ہمیں لڑنا ہے، اپنی صفائی رکھنی ہے، گھر پہ زیادہ رہنا ہے، ارے اس وبا کے پیچھے ہمیں ہاتھ دھو کے پڑھنا ہے، وبا کے پیچھے، اس وبا کے پیچھے، اس وبا کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑھنا ہے، نہیں ہمیں لڑنا ہے، ڈرنا نہیں ہمیں لڑنا ہے، نہیں ہمیں لڑنا ہے، ڈرنا نہیں ہمیں لڑنا ہے، گھر پہ ہی زیادہ رہنا ہے، ڈرنا نہیں ہمیں لڑنا ہے۔ کورونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے، ڈونکی کنگ بھی آگہی کے لیے میدان میں موجود۔ ڈونکی کنگ کے نئے گانے کی دھوم ہر طرف، اس گانے کو گنگنائیں، ویڈیو بنائیں اور جیو نیوز کو بھیج دیجیے، ہمارا نمبر آپ کی اسکرین پر۔